من اراک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی، لازمی کر دی، اور اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یہ بات سن کر ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگرچہ قسم جس چیز پر اٹھائی ہو وہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ جس سے مسواک کی جاتی ہے وہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ چند بہت اہم اور حساس نوعیت کے معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان کو قسم اٹھانے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط اور کیئرفل ہونا چاہیے۔ بات بات پہ قسم اٹھانا اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور دوسروں سے اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنا کام کاروبار آگے بڑھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو سچا پکا حق پرست ثابت کرنے کے لیے بات بات پہ قسم اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مستحسن بات نہیں ہے، قسم سے بچنا چاہیے۔ اور کہیں پر اگر ضرورت پڑ جائے اور جب انسان کو قسم اٹھانی پڑے، پھر انسان کو بڑے محتاط انداز میں اس کے نتائج و عواقب دیکھ کر کہ جس معاملے میں میں قسم اٹھا رہا ہوں اور قسم اٹھا کر حلفیہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے، وہ واقعہ ہی ایسا ہے، اور اس کو پورا یقین و گمان یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے جس پر میں قسم اٹھا رہا ہوں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ کے قسم اٹھانی چاہیے۔ اور مستقبل کے معاملات میں اگر انسان قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم آئندہ یہ چیز میں ایسے نہیں کروں گا یا فلاں چیز ایسے نہیں ہوگی، اس کے معاملے میں بھی انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر مستقبل میں اس قسم کو توڑے گا تو اس کے نتیجے میں اس قسم کا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہ انسان قسم اٹھا کے کسی مسلمان کا حق مار لے، اگر اس کے کسی کے ساتھ کاروباری لین دین ہے، کسی سے اس نے کوئی پیسے کا لین دین ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، کسی کی عزت پر کوئی سوال ہے، صرف مالی معاملات نہیں ہے، مالی معاملات کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں، کسی کے بارے میں اگر کوئی کہیں پر کوئی انکوائری ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی تفتیش چل رہی ہے، کسی بات کی کھوج لگائی جا رہی ہے، کوئی انکوائری چل رہی ہے، اور یہ شخص قسم اٹھا کے بات ایسی کہہ دے جو اس شخص کے حق میں مناسب نہ ہو اور غلط ہو، مناسب نہیں بلکہ غلط ہو، جھوٹ ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے جھوٹ، لیکن کسی پریشر میں آ کے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، اس کا حق مارنے کے لیے یہ ایسی قسم اٹھا لے جس کے نتیجے میں اس کا حق مارا جائے، اس کا نقصان ہو جائے، تو کہنے کو بظاہر شاید یہ چھوٹی سی بات ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے وہ بہت بڑی وعید ہے، بہت ہی بڑی وعید ہے۔ فرمایا فقد اوجبہ اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب کر دیا، اور صرف اتنی بات کہہ کے نہیں بلکہ آگے مزید اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت حرام کر دی گئی، یعنی ایک طرف آگ واجب کر دی گئی، دوسری طرف جنت اس سے حرام کر دی گئی۔ اب اتنی بات کافی تھی بات سمجھانے کے لیے کہ جس شخص پر آگ واجب کر دی گئی اس کا مطلب ہے جنت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس بات کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ جنت بھی اس پہ ایسے شخص کے لیے حرام کر دی جائے گی، تو یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے، یہ بہت ہی سنگین بات ہے۔ قسم کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہاں پہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک دیکھیں وہ قسمیں ہوتی ہیں جو انسان روٹین میں اپنی روزمرہ کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے بات، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی بعض کلچر ثقافتیں ایسی ہیں کہ بندہ ویسے ہی چلتے پھرتے اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے قسم اٹھا لی ہے۔ عربوں کے ہاں بھی یہ ہوتا تھا، عربوں کے ہاں تو واللہ باللہ تاللہ یہ کہنے کی عربوں کی ہم سے بھی زیادہ عادت ہے کہ عرب بدو خاص طور پر جو ہوتے ہیں نا، جو دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ تو ایک بات کرنے کے لیے ادھر بھی قسم، آخر میں بھی قسم، درمیان میں بھی قسم، شروع میں بھی قسم، یہ ان کے کلچر کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ کلچر میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بہت مبالغے کے لیے لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا یہ جو قسمیں ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں لغو، یمین لغو۔ اچھا یہ جو قسمیں جو ہوتی ہیں یہ اٹھانی نہیں چاہیے، یہ انداز غلط ہے، یہ طریقہ یہ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے نہ اٹھانے والے کی نیت ہوتی ہے، نہ سننے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ بس
اس کی زبان پہ چڑھی ہوئی بات ہے. تو ایسی قسم جو ہے اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر اٹھا لے بندہ تو، اور وہ ظاہر بات ہے کہ بات سچ نہیں ہوتی، اس کی نیت نہیں ہوتی، تو اس لیے ایسے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے، مگر اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے. دوسری قسم ہے جسے غموس کہتے ہیں. غموس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم، کہ انسان کو پتہ ہے کہ فلاں معاملہ ایسا ہے، لیکن اس نے کسی دوسرے کے معاملے میں ڈنڈی مارنے کے لیے قسم اٹھا لی، اور اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچے، جس کا اشارہ اس حدیث مبارکہ میں بھی. ایسی قسم جو ہے نا وہ خاص عام طور پر ماضی کے معاملات میں ہوتی ہے. کوئی پوچھے کہ جی فلاں چیز آپ کے سامنے ہوئی تھی، قسم اٹھا کے کہہ دے گا نہیں ہوئی، حالانکہ ہوئی تھی اس کے سامنے. فلاں شخص موقع پر موجود تھا، قسم کھا کے کہہ دے گا موجود تھا یا نہیں تھا، حالانکہ اس کو پتہ ہے اس کے برعکس تھا معاملہ. فلاں چیز نے فلاں نے کسی کو تحفے میں یا وراثت میں یا کسی چیز کو دے دی تھی، یہ اس کی حصہ تھا یا اس کا حصہ تھا، اس کو پتہ ہے اصل بات، مگر یہ جھوٹ بولے گا، قسم کھا کے جھوٹ بول دے گا. یہ ماضی کے سارے معاملات کے بارے میں. اس میں جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قسم کا پر توبہ کرنی چاہیے، مگر ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے. ایسی قسم پر توبہ کرنی چاہیے. علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس قسم پہ بھی کفارہ ہے، مگر زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی قسم پہ کفارہ نہیں ہے. اور تیسری جو قسم ہے نا جسے منعقدہ کہتے ہیں، کہ ایسی قسم جو مستقبل کے معاملات کے بارے میں، مثلا انسان یہ قسم اٹھا لے کہ آئندہ تو میں یہ کروں گا ہی نہیں، جی میری بڑی قسم ہے، اس قسم کی قسم جو مستقبل کے معاملات کے حوالے سے ہے، اس قسم کو جب انسان توڑ دے تو اس قسم کا کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور متعدد مرتبہ بیان ہو چکا ہے. کیا کفارہ ہے جی قسم کا؟ نہیں، روزے تو وہ آلٹرنیٹو ہے. اگر آپ اصل کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور کون سا کھانا کھلانا ہے؟ جو انسان خود کھاتا ہے، جو انسان روزمرہ میں خود کھاتا ہے. یا پھر کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو لباس پہنانا. اور لباس بھی وہ والا نہیں جو خود پہنا ہوا ہے، گھر میں پھٹا ہوا ہے اور اب پھینکنا ہے تو ان کو بنا دے، نہیں، معروف جس طرح کا لباس خود پہنتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ یا پھر غلام آزاد کرنا ہے. یا کیا کرنا ہے؟ لونڈی یا غلام آزاد کرنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے لونڈی غلام تو ہے نہیں، تو پہلی 2 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگی. اگر آج کوئی قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 10 کو کپڑے پہنائے گا. اگر اس کی استطاعت نہ ہو، وہ جو بات آپ لوگ پہلے کہہ رہے تھے نا روزے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. قرآن کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں، اگر استطاعت نہ ہو، اگر کسی کی جیب نہیں اجازت دیتی ہو، اگر جیب اجازت دیتی ہو، استطاعت ہو، تو پہلے وہ کام کرنا ہے. پہلی کیٹیگری وہ ہے کفارے کی. یہ آلٹرنیٹو متبادل ہے. اگر نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنے. 3 دن کے روزے رکھنے. تو یہ کفارہ قسم کا کفارہ ہے. لیکن یہ ایسی قسم کا ہے جس کا انعقاد ہو جاتا ہے، یہ منعقد ہو جاتی ہے. اگر انسان اس کو توڑ دے تو ایسی قسم پر پھر انسان نے کفارہ دینا ہے. اس کو توبہ بھی کرنی ہے مگر کفارہ دینا ہے. ہاں، جو پورے دن کا ایک کھانا، ایک پورے دن میں جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ کھانا دینا ہے اس شخص کو. تو یہ جو شریعت کے جو معاملات ہیں نا، ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھ کر ہی انسان عمل کر سکتا ہے. ایک دن میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہم قسمیں اٹھانے کا تو بہت رواج ہے. یہ قسم کے کفارے کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں، دیکھیں 60 70 80 سال کی زندگی میں کبھی قسم کا کفارہ دیا؟ یا تو انسان یہ کہ جی میں نے تو کبھی کوئی ایسی قسم اٹھائی ہی نہیں جس کو میں نے توڑا ہو، پھر تو بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن پوری زندگی گزر جائے، ہمارے جیسے معاشرے میں انسان رہتا ہو اور اس نے کبھی قسم اٹھا کے توڑی نہ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ توڑ دیتے ہیں نا لوگ قسم اٹھا کے. لیکن آپ اس پر ذرا غور کریں مجھ سمیت کہ ساری زندگی میں کبھی قسم کا کفارہ دیا؟ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے بڑی بات ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی فقہا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یا کوئی ایسے مسائل ہیں جو براہ راست نصوص سے ثابت نہیں ہے، تو کر لیا تو ٹھیک. قرآن کا حکم ہے. اس لیے یہ جو شریعت کے معاملات ہیں نا، جن کو ہم نے بسا اوقات بہت لائٹ لے لیتے ہیں ہم ان معاملات کو. لیکن یہ پیش نظر رہنا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جو لغو قسمیں ہیں نا وہ اس میں نہیں آتی کہ انسان دن میں 10 دفعہ قسمیں کھائے اور اس کے بعد سب کے کفارے ادا کرتا رہے. یہ وہ والی قسمیں نہیں ہیں. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کا کفارہ ہے، اور اگر وہ قسم توڑ بیٹھے، اس حلف کی پاسداری نہ کر سکے، اس قسم کی حفاظت نہ کر سکے، پھر کفارہ ہے اور وہ کفارہ ادا کرنا چاہیے.
وہ کفارہ اس کی گردن کے اوپر ایک لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ ادا کرنا چاہیے. تو ان معاملات کی طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.